صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مشى فی قطیعۃ بین اثنین مکتوب بین عینیہ علیہ لعنۃ اللہ. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہیں رسول اسلام کے اخلاقی خطبے کی گفتگو کو لے کر. ہماری گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں اور تیسری گفتگو ہے کہ جس میں رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، من مشى فی قطیعۃ بین اثنین، جو انسان چلنا قرآن مجید کی نگاہ سے دو طریقے کا چلنا ہے. اللہ نے قدم دیے ہیں، پیر دیے ہیں اور انسان کو چلنے کے لیے، لیکن چلنا دو طریقے کا ہے قرآن مجید کی نگاہ میں. ایک چلنا وہ ہے کہ جس کی قرآن مجید مذمت کرتا ہے اور برا کہتا ہے، جیسا کہ خود جناب لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تمشی فی الارض مرحا، خبردار زمین پر اکڑ کے نہ چلنا. اور ایک چلنا وہ ہے کہ جس کی قرآن مجید تعریف کرتا ہے. اللہ جب اپنے خاص بندوں کی اور عباد الرحمن کی صفات بیان کرتا ہے تو وہاں پہ اللہ فرماتا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا. دو طریقے کا چلنا ہے. چلنا برا نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا چلنے کی نوعیت کیا ہے، انسان چل کس لیے رہا ہے، قدم کس کام کے لیے اٹھا رہا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اچھائی کو انجام دینے کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے اور کبھی برائی کو انجام دینے کے لیے. مثال کے طور پر مثلا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی نماز جماعت میں شرکت کرنے کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے اور چلتا ہے، اور کبھی کسی گناہ کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے. لہٰذا جیسے دیکھنے میں دیکھا یہ جائے گا کہ انسان دیکھ کیا رہا ہے، ایسے ہی چلنے میں بھی دیکھا یہ جائے گا کہ انسان قدم کس کام کے لیے بڑھا رہا ہے اور کس کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. بہرحال ناظرین گرامی، رسول اسلام فرماتے من مشى فی قطیعۃ بین اثنین، جو انسان اپنے قدم بڑھائے دو لوگوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے اور فساد کرانے کے لیے، تو ایسے انسان کے لیے کہتے ہیں رسول اسلام مکتوب بین عینیہ علیہ لعنۃ اللہ. تو ایسے انسان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے. کس پر اللہ کی لعنت ہے؟ اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو دو انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈالے، ادھر کی بات ادھر کرے. میں آسان لفظوں میں اگر بیان کروں، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں نفاق بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہاں کی بات سن کے وہاں تک پہنچائے کسی دوسرے انسان تک. تو ایسے انسان کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے. تاریخ میں ایک شخص عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے. پہلے تو سنتا رہا اور سننے کے کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو ہم پہلے اس کی تحقیق کریں گے، خوب تلاش کریں گے، دیکھیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو. لیکن یاد رکھو، اگر تم جھوٹ بھی کہہ رہے ہو اور تمہاری یہ خبر جھوٹی ہے کہ کسی نے ہمارے بارے میں ایسا کہا ہے، تو یاد رکھو تم قرآن مجید کی اس آیت کے مصداق ہو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر تم جھوٹا کوئی خبر لے کے آئے تمہارے پاس تو یاد رکھو کہ وہ جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ فاسق بھی ہے.
اور پھر اس کے بعد اگر تم سچے ہو، تمہاری خبر سچی ہے، تو پھر قرآن مجید کہتا ہے تم اس آیت کا مصداق ہو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایب جوئی کرنے والوں کے لیے، ایب جویان کے لیے ویل ہے، دردناک عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے خبر کوئی جھوٹی پہنچا رہا ہے یا سچی پہنچا رہا ہے، دونوں صورتوں میں ایسا انسان گنہگار ہے۔ چاہے سچی ہی خبر کہیں پہنچائے یا جھوٹی ہی خبر کہیں تک پہنچائے تو ایسا انسان گنہگار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتقال عیب، کسی کی برائی یہاں سے سن کے وہاں تک پہنچانا، یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اسلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ رسول اسلام نے اصحاب کو مخاطب کر کے وہ فرمایا، الا اخبرکم بشرارکم، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کائنات میں انسانوں میں سب سے برا انسان کون ہے، سب سے خطرناک انسان کون ہے؟ مجمع نے ایک زبان ہو کر کہا، قالوا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فرمائیے سب سے خطرناک انسان اور سب سے برا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول نے وہاں 3 لوگوں کو بیان کیا، ان میں سب سے پہلا انسان المشاؤون بالنمیمہ، جو انسان یہاں کی بات سن کے وہاں تک پہنچائے، ایسا انسان سب سے خطرناک ہے اور سب سے برا ہے، معاشرے کا سب سے برا انسان ہے۔ دوسرا انسان المفرقون بین الاحبہ، جو چند دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے اور تفرقہ بازی کرا دے، تو ایسا انسان بھی بہت برا انسان ہے۔ لیکن ہاں، ایک موقع ہے کہ اگر کسی کی جان آپ بچانا چاہتے ہیں اور جان پر آ پڑی ہے تو وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ خبر ایسا نہیں تھی۔ 3 طریقے کے چلنے کو رسول اسلام نے مذمت کی ہے اور منع کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی 2 لوگوں کے درمیان انسان پھوٹ ڈالے اور فساد برپا کرائے اور تفرقہ بازی کرائے۔ دوسرا چلنے کی رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں، من مشى فی فساد بینہما، پہلی صورت چلنے کی اور فساد برپا کرانے کی اور تفرقہ بازی کی، وہ کوئی بھی انسان ہو، ایک عام بات تھی۔ لیکن یہاں رسول اسلام نے تھوڑا سا دائرہ محدود کیا، اور دائرہ محدود کرنے کے بعد فرمایا، من مشى فی فساد بینہما، اگر کوئی انسان زن و شوہر کے درمیان، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اگر کوئی فساد کرا رہا ہے، تفرقہ بازی کرا رہا ہے، اور پھر فرماتے رسول وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا، اگرچہ اس تفریقے کی وجہ سے اور اس فساد کی وجہ سے اور اس ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے ان کے درمیان دونوں کی جدائی بھی نہ ہو، یعنی دونوں شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے جدا بھی نہ ہوئے ہو، یعنی طلاق کی نوبت نہ بھی پہنچی ہو۔ اگر طلاق کی نوبت پہنچ گئی ہے تو معاملہ اور زیادہ خطرناک ہے اور یہ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر طلاق کی نوبت نہ بھی پہنچے اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ بھی ہو، تو فرماتے رسول اسلام کانا فی سخط اللہ، ایسا انسان روز قیامت عذاب الہی میں سخت طریقے سے مبتلا کیا جائے گا۔ وَلَعَنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ایسے انسان پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یعنی زن و شوہر کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان فساد کرانے والا انسان دنیا میں بھی لعنتی ہے اور آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ لعنت الگ الگ ہے، دنیا میں لعنت کیا ہے، آخرت میں لعنت کا کیا مصداق ہے۔ دنیا میں لعنت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا، اللہ کے فیض سے محروم ہو جائے گا، اللہ کی برکات سے محروم ہوگا۔ اور آخرت میں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہشت سے اور جنت سے انسان دور رہے گا۔ لیکن اسی کی مقابلے میں اور اسی کے برعکس اگر کوئی انسان کسی زن و شوہر کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان اتحاد کرائے، میل جول کی باتیں کرے، محبت کی باتیں کرے، تو پھر ایسے انسان پر ملائکہ فخر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، دوپہر کے وقت ٹہل رہے تھے، ایک شخص آیا، مولا دوپہر کے وقت دھوپ کا عالم ہے، گرمی ہے، آپ یہاں ٹہل رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ میں اس لیے ٹہل رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کسی کو کوئی کام ہو۔ اسی اثنا میں خاتون آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا، مولا میرا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا ہے، کسی بات کو لے کر فساد ہو گیا ہے، مولا میری سفارش کر دیجیے۔ مولا گئے اور جانے کے بعد اس کے شوہر سے کہا کہ اپنے زوجہ کے ساتھ مہربان رہو، محبت سے رہو۔ روایت میں ہے کہ 4 طریقے کے انسانوں پر اللہ
روز قیامت اپنی نظر خاص فرمائے گا۔ یعنی جہاں ہر انسان یہ تمنا اور یہ آرزو اپنے دل میں لیے ہوا ہوگا کہ اللہ ایک نظر ہی ہماری طرف دیکھ لے اور ہم پر اپنی ایک نظر رحمت ڈال لے، تو وہاں حدیث میں ہے اور روایت میں ہے کہ اللہ 4 طریقے کے لوگوں پر اللہ اپنی نظر خاص فرمائے گا اور اپنی نظر عنایت فرمائے گا۔ سب سے پہلا انسان من اقال النادم، جو کسی نادم کی اور پشیمان انسان کی بات کو مان لے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مثلا کسی نے کوئی گناہ کیا، کوئی خطا کی، لیکن وہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جس کی شان میں کوئی گستاخی کی تھی اس سے پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا، تو جس کی شان میں گستاخی کی گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو معاف کر دے اور اس کی بات کا یقین کرے۔ دوسرا انسان وَأَغَاثَ مَلْهُوفًا، اگر کوئی انسان کسی ستم دیدہ کی، کسی مظلوم کی مدد کرے، ایسے انسان پر بھی اللہ اپنی نظر رحمت فرمائے گا۔ تیسرا انسان وَعَتِقْ نَسِمًا، جو انسان کسی غلام کو آزاد کرے۔ چوتھا انسان وَزَوَّجَ عَزَبًا، اور اگر کوئی انسان کسی جوان کی شادی کرائے، ازدواج کرائے، تو اللہ اس پر بھی نظر رحمت فرمائے گا۔ یہ 2 طریقے کے چلنے کو رسول اسلام نے منع کیا۔ تیسرے طریقے کا چلنا رسول اسلام فرماتے ہیں من مشى فی عیب اخیہ فکشف عورتہ، اگر انسان اسی تگ و دو میں لگا رہے اور یہی کوشش کرتا رہے کہ مجھے کسی کا عیب مل جائے اور میں جا کے معاشرے میں اس کی آبرو ریزی کروں اور لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کروں، تو پھر اللہ فرماتا ہے کانت لہو فی اول خطبۃ وضعها فی جہنم، اگر کوئی انسان یہ سوچ کے اپنے گھر سے قدم بڑھاتا ہے اور قدم باہر نکالتا ہے کہ مجھے کسی کا کوئی عیب ملے اور میں اس عیب کو جا کے دوسرے لوگوں سے بیان کروں، تو رسول اسلام فرماتے ہیں ایسا انسان جب دوسرا قدم بڑھاتا ہے تو وہ زمین پر نہیں بلکہ اس کا قدم جہنم میں پڑتا ہے۔ وضعها فی جہنم، ایسا انسان کا قدم جہنم میں پڑتا ہے۔ وَكَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلْقِ، اور یہ چاہتا تھا کہ میں کسی کا عیب مجھے معلوم ہو جائے تو میں جا کے کسی دوسرے سے بیان کروں گا، اس کے سامنے اس کی آبرو ریزی کروں گا، اس کو ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی ایک شخص کے سامنے آبرو ریزی کرتا ہے تو اللہ روز قیامت اس انسان کی آبرو تمام خلائق کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اس کے عیبوں کو بیان کرے گا۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں ایک دوسرے کی عیب جوئی سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان پہلے اپنے بارے میں سوچے پھر دوسروں کے بارے میں سوچے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بہت سارے عیوب پائے جاتے ہوں، میں دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھوں، خود اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر خود کتنے عیوب پائے جاتے ہیں، خود کتنے گناہ، میں خود کتنا گنہگار انسان ہوں۔ اس لیے مولا کائنات نے ایک بڑی اچھی تشبیہ دی ہے، اور بظاہر بہت چھوٹا سا مولا کا کلمہ ہے، لیکن امیر المؤمنین نے اس کلمے میں اور اس جملے میں اور اس حدیث میں ایسا نسخہ بتا دیا ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو واقعاً انسان کی زندگی بہشت کے مانند بن جائے گی اور ایک گلزار کے مانند بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کن کالنحلۃ، میرے ماننے والوں، میرے شیعوں، ہمیشہ اپنی زندگی میں شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ۔ کیوں؟ مولا کی کتنی اچھی تعبیر اور کتنی اچھی تشبیہ ہے۔ کیوں ناظرین؟ اس لیے کہ شہد کی مکھی ہمیشہ پھول تلاش کرتی ہے، بدبو اور گندگی تلاش نہیں کرتی ہے، خار تلاش نہیں کرتی ہے، ہمیشہ پھول اور خوشبو تلاش کرتی ہے، ہمیشہ پھول پر جا کر بیٹھتی ہے، گندگی پر کبھی جا کر نہیں بیٹھتی ہے۔ ناظرین، اپنی زندگی میں ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کے بجائے ان سے اچھائیاں سیکھیں، ان کی اچھائیوں پر نظر رکھیں۔ یہی وجہ ہے آیت اللہ دستغیب شیرازی، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس انسان کو ہم برا سمجھ رہے ہیں، بظاہر ہم اس کی برائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کے گناہ گار ہونے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے عیوب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کتنا اچھا انسان ہے، کتنا نیک دل انسان ہے اور کتنی اچھی صفات کا حامل وہ انسان ہے۔ ناظرین، آیت اللہ دستغیب شیرازی ایک مجلس میں وارد ہوئے، کسی شخص نے مسکرا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھیے
وہ آ گئے ہیں صاحب گناہان کبیرہ، کتاب گناہان کبیرہ، یعنی گناہان کبیرہ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے لکھی ہے۔ اس نے دیکھ کے کہا دیکھیے گناہان کبیرہ کتاب کے لکھنے والے آ گئے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے مسکرا کے فرمایا کہ بھائی میں نے خالی کتاب گناہان کبیرہ نہیں لکھی ہے، بلکہ میں نے اچھی کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب قلب سلیم۔ تو لہٰذا اگر میں نے ایک ڈرانے والی کتاب لکھی ہے تو میں نے ایک اچھی کتاب بھی تو لکھی ہے۔ اگر تمہاری نظر گناہان کبیرہ کی طرف ہے تو قلب سلیم کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے۔ ناظرین، آخر کلام میں گفتگو کو تمام کرنے سے پہلے لیکن ہر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دوسرے انسان کے گناہوں پر اور عیوب پر تو نظر رکھتا ہے لیکن اس کی اچھائیوں پر نظر نہیں رکھتا۔ ایسے انسان کے لیے قرآن مجید کا واضح اعلان ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ ایسا شخص کہ جس کو دوسرے کی عیوب تلاش کر کے اس کو سماج میں، معاشرے میں، لوگوں کے درمیان پھیلانے میں اور منتشر کرنے میں اور ان کو انتشار دینے میں مزہ آتا ہو، اچھا لگتا ہو، تو قرآن مجید کہتا ہے ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ لیکن اس نفاق اور اس عیب جوئی اور ہمارا دل کیسے نفاق سے پاک ہوگا؟ آخر کلام میں آپ کو ایک نسخہ مختصر سا بتاتا چلتا ہوں۔ حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ جتنا انسان بلند آواز سے محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتا ہے، صلوات پڑھتا ہے، اس کا دل اتنا ہی نفاق سے پاک ہوتا ہے۔ نفاق کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر درود بھیجیں، اس لیے کہ روایت ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانہا تذہب بها النفاق۔ فرماتے ہیں رسول اسلام کہ بلند آواز سے مجھ پر صلوات پڑھو، درود بھیجو، ہاں لیکن آواز اتنی ہو کہ تمہاری آواز سے کسی کو کوئی اذیت تکلیف نہ پہنچے۔ جتنی بلند آواز سے صلوات پڑھو گے اتنا ہی تمہارے دل سے نفاق دور ہوتا ہے۔ صلوات، محمد و آل محمد پر درود و سلام انسان کے دل سے نفاق کو دور کرتا ہے۔ لہٰذا نفاق کی دوری کے لیے مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار سیرت نبوی، سیرت نبی اکرم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔